لوگوں کو فوج پر ہی بھروسہ تھا، وہ بھی بھاگ گئی تو لوگ بھی دوڑ اٹھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام گھروں سے قیمتی اشیاء باہر لا کر ایک جگہ اکٹھی کی جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریشمی کپڑوں اور دیگر قیمتی اشیاء کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین یہ سامان دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ انسان کی عیش و عشرت کے لیے اتنا قیمتی سامان ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ اکثر مجاہدین خوش ہو رہے تھے کہ انہیں یہ قیمتی سامان ملے گا، آگ لگا دو اس سامان کو۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حکم دیا، یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے فارسیوں کو اتنا بزدل بنا دیا ہے کہ ہماری پیش قدمی کی اطلاع پر ہی بھاگ گئے۔ ان کے مکان اور محل دیکھ لو، اللہ جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس سامان کو آگ لگا دی گئی۔ سونا، ہیرے جواہرات اور رقمیں الگ کر دی گئی تھیں۔ ان کا 5واں حصہ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج کر باقی تمام مال لشکر میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تھا مسلمانوں کا کردار، اور یہی مسلمانوں کی وہ طاقت تھی جس نے فارس جیسی قوت کو پسپائی بلکہ بھگدڑ پر مجبور کر دیا تھا۔ اردشیر جب خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور مثنہ بن حارثہ کی طوفانی پیش قدمی کے آگے ناقابل تسخیر بننے کے لیے نکلا تو اس کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑتی تھی کہ مسلمانوں نے فلاں شہر کو لے لیا ہے اور فارس کی فوج حوصلے اور جذبے ہارے بھاگی چلی آ رہی ہے۔ اسے جب اطلاع ملی کہ ہیرا شہر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں تو اردشیر بیمار پڑ گیا۔ ہیرا اتنا بڑا اور خوبصورت شہر تھا کہ اسے سلطنت فارس کا ہیرا کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے یہ شہر بغیر مقابلے کے لیا تھا۔ فرات کے کنارے جو لڑائیاں ہوئیں وہ فارس کی فوج کی پسپائی پر ختم ہوتی رہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو صلاح مشورے کے لیے بلایا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فارسی ہمیں تھکا رہے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ایک جگہ سے بھاگ کر اگلے شہر یا علاقے کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں، وہاں ہمیں پہلے سے زیادہ لڑنا اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آخر یہ فوج کس قلعے یا کس میدان میں ہمارے مقابلے میں قدم جمائے گی؟ ہم تھکے ہوئے ہوں گے اور یہ فوج بڑی آسانی سے ہمیں نہ صرف شکست دے گی بلکہ ہمارا قتل عام کرے گی۔ کیا یہ میرا حکم ظالمانہ نہ ہوگا کہ اگلی لڑائی میں فارس کے کسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، خواہ وہ جنگی قیدی ہی ہو؟ نہیں ابن ولید، 2-3 سالاروں نے بیک زبان کہا اور ان میں سے ایک نے کہا، اس سے پہلے کہ ہمارا قتل عام ہو ہم ان کا قتل عام کریں گے جو ان لڑائیوں میں ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو شہید کر چکے ہیں۔ تمام سالاروں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے فیصلے کی تائید کی۔ اگلی لڑائی زیادہ خونریز تھی، اس لڑائی کی تفصیلات سنانے کا یہ موقع نہیں۔ آخر میں ہوا یوں کہ کسرا کی فوج جس کی نفری مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً 5 گنا تھی، پسپا ہونے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حکم دیا کہ انہیں پسپا نہ ہونے دیا جائے اور انہیں زندہ پکڑا جائے۔ گھڑ سوار مجاہدین نے بھاگتے ہوئے فارسیوں کا تعاقب کیا اور انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہیں دریائے خصیف کے کنارے لا کر اس طرح قتل کیا جانے لگا کہ ان کے سر دریا میں گرتے اور جسم کنارے پر۔ فارس کی فوج میں تقریباً آدھی نفری عیسائیوں کی تھی۔ مسلسل 3 دن فارس کی فوج کے آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کی فوج کے 70,000 افراد کو قتل کیا گیا۔ ان کا خون دریا میں گرتا تھا، دریا کا پانی لال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخوں میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ غیر مسلم مورخوں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے اس قتل عام کو ظالمانہ کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کا خیال کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ کفار کے خون کا دریا بہاؤں گا، میں نے اپنا عہد پورا کیا ہے۔ اس عہد کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی 70,000 فوج کو جہنم واصل کر کے اپنے راستے کی رکاوٹ اور مزاحمت کو ختم کر دیا تھا۔ جب یہ خبر اردشیر تک پہنچی تو اس کی حالت بگڑنے لگی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی پر اسرار روگ اسے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ اس کی بھوک اور نیند ختم ہو گئی۔ شاہی طبیب اسے صحت یاب کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، مگر اردشیر جو اپنے دور کا فرعون تھا گھلتا اور پگھلتا ہی چلا گیا۔ آخر طبیب اس کا روگ سمجھ گئے۔ انہوں نے محل میں سختی سے یہ حکم جاری کرا دیا کہ اردشیر تک اپنی فوج کی شکست اور پسپائی کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ اردشیر کو پے در پے شکستوں کا صدمہ لے بیٹھا تھا۔ طبیبوں نے یہ طریقہ بھی آزمایا کہ اردشیر کو فارس کی فتح کی جھوٹی خبریں سنائی جانے لگیں، لیکن اردشیر ایسا حقیقت پسند تھا کہ ان خبروں کو سچ نہیں مانتا تھا۔ آخر ایک روز اس صدمے نے اس کی جان لے لی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں واپس آنے سے پہلے ہم فارس کی شہنشاہی کی داستان سنا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک شہنشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی ہی توہین نہیں کی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرا کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کسرا کے محل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی پاداش میں کس طرح قہر نازل کیا۔ اردشیر مر گیا تو فارس کی شہنشاہی نے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تخت کی وراثت پر ایک بار پھر شاہی خاندان میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ وطن اور قوم پرست امراء وزراء نے اردشیر کی بیٹی آزرمدخت کو تخت پر بٹھا دیا۔ آزرمدخت جوان سال لڑکی تھی اور بہت حسین تھی، شہسوار اور تیغزن بھی تھی اور امور سلطنت کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس میں کچھ ایسے ہی جوہر دیکھ کر اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے کچھ اور ہی جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ملکہ فارس بننے سے پہلے وہ شہزادی تھی۔ شہزادے اور شہزادیوں کو ہر گناہ کی کھلی چھٹی ہوتی تھی، لیکن ملکہ بن کر اس شہزادی پر پوری سلطنت کی ذمہ داری آ پڑی۔ سلطنت کی حالت یہ تھی کہ عراق کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور مسلمان اس طاقتور سلطنت کو روندتے چلے آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں فارس کا تخت پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا بن گیا تھا۔ وہاں سیادخش نام کا ایک جوان آدمی تھا جو شاہی خاندان کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ محل کی دنیا کے باسی جانتے ہیں کہ آزرمدخت سیادخش میں جو دلچسپی لیتی ہے وہ عام قسم کی دلچسپی نہیں۔ انہیں محل کے باہر جنگل میں بھی اکٹھے دیکھا گیا تھا، لیکن کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شہزادی شکار کھیلنے جایا کرتی تھی تو سیادخش بظاہر اتفاق سے ادھر جا نکلتا تھا۔ یہ شہزادی تخت پر بیٹھی تو اس نے اپنے آپ کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھ لیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ سیادخش کو بے شمار جاگیر عطا کر دی اور اسے حکومت میں ایک اونچا رتبہ دے دیا۔ پھر اس نے سیادخش کے خاندان پر نوازشات کا می برسا دیا۔ ملکہ عالیہ ایک روز بوڑھے وزیر نے اسے کہا، آپ کو تخت پر اس لیے نہیں بٹھایا گیا تھا کہ تخت خالی نہیں رہنا چاہیے، نہ ہی یہ تخت آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ ہم نے آپ میں کچھ خوبیاں دیکھی تھی۔ سلطنت کی حالت دیکھیں اور اس کے مطابق حکم جاری کریں۔ سلطنت کو مسلمانوں سے بچانا ہے، مگر آپ نے انعام و کرام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کیا میں خود آگے جا کر لڑوں؟ آزرمدخت نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہم نے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آدھا خزانہ تو یہ فوج کھا جاتی ہے۔ آج سے میرا یہ حکم ہے کہ کسی قلعے میں یا کسی میدان جنگ میں ہماری فوج شکست کھا جائے تو اس کے جرنیل کو یہاں بلا کر قتل کر دیا جائے۔ ہم بزدلوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ ملکہ عالیہ وزیر نے کہا، اگر ہم شکست کھانے کے جرم میں جرنیلوں کو سزائے موت دینے لگے تو اس وقت تک ہم آدھے سے زیادہ جرنیلوں سے محروم ہو چکے ہوتے۔ ملکہ عالیہ، جنگ ایک کی جیت اور دوسرے کی ہار پر ختم ہوا کرتی ہے۔ ایک بار ہارا ہوا جرنیل ہر بار ہارا نہیں کرتا۔ ہمارے جرنیلوں نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں۔ آپ کے اس حکم کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک جرنیل کو سزائے موت دینے سے ساری فوج میں بغاوت پھیل سکتی ہے۔ آپ جنگ کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ وزیر ہیں، آزرمدخت نے کہا۔ جنگ کی صورتحال پر آپ نظر رکھیں اور جو فیصلہ آپ سے نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے کروائیں۔ ادھر مسلمان بڑے آ رہے تھے، ادھر آزرمدخت سیادخش کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ جوانی کے جذبات سے سرشار ضیافتوں اور شکار کی رسیا ہوتی چلی گئی۔ سیادخش کو اس نے اتنا اونچا رتبہ دے دیا تھا کہ وہ الٹے پلٹے حکم جاری کرنے لگا۔ ایک رات ملکہ عالیہ اکیلی باہر نکل گئیں۔ اس کے محافظ دستے کے کمانڈر نے وزیر کے گھر جا کر اسے بتایا کہ وہ ملکہ عالیہ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، وہ اکیلی باہر چلی گئی ہے۔ وزیر گھر سے نکلا، اس نے شاہی خاندان کے 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چلا گیا جس طرف ملکہ عالیہ جا رہی تھی۔ محل کے قریب ہی ایک بڑی خوبصورت ہری بھری جگہ تھی۔ گھاس مخمل جیسی ملائم تھی، چاندنی بڑی شفاف تھی۔ تھوڑی ہی دور سے نسوانی قہقہے سنائی دینے لگے۔ وزیر اور اس کے ساتھی دبے پاؤں جھاڑ پات اور درختوں کی اوٹ میں آ گئے۔ انہوں نے ملکہ عالیہ اور سیادخش کو فحش حرکات کرتے دیکھا۔ ان سب نے آگے بڑھ کر انہیں گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آزرمدخت نے ان سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں ملکہ کی تنہائی میں مخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس وقت تم ملکہ نہیں ہو، شاہی خاندان کے ایک فرد نے کہا۔ ادھر سلطنت ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ادھر تم بدکاری میں مگن ہو۔ واپس چلو۔ اگر میں تمہارا حکم نہ مانوں تو تمہارے ساتھ تمہاری تنہائی کے اس ساتھی سیادخش کو بھی قید میں ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے کہا، خاموشی سے تخت سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ تم دونوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سیادخش وہاں سے کھسک گیا اور آزرمدخت ان سب کے ساتھ چل پڑی۔ اگلے روز اس خاندان کے ایک اور فرد شاہ پور کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔
शाहपुर को पहले भी तख्त पर बिठाया जा सकता था, लेकिन वो आगे जाकर लड़ना चाहता था। अब आज़रमी दख्त के रवैये को देखते हुए तख्त नशीनी कबूल कर ली। उसने पहला काम ये किया कि अपने एक मोतमिद और दानिशमंद आदमी फर्रुखजाद को वजीर बना दिया। आज़रमी दख्त एक रोज शाहपुर ने आज़रमी दख्त को बुलाकर हुक्म दिया, तुम्हारी शादी नए वजीर फर्रुखजाद से की जा रही है। अगर तुम्हारी शादी बहुत पहले हो जाती तो तुम सियादखश जैसे आम आदमी के साथ इश्क व मोहब्बत का ये शर्मनाक खेल न खेलती। अब मैं तुम्हें आजाद नहीं रहने दूंगा। फर्रुखजाद मेरी रियाया में से है। आज़रमी दख्त ने कहा, वो मेरा मुलाजिम है, मेरा गुलाम है। अच्छी तरह सुन ले शहजादी। शाहपुर ने कहा, तुम्हारी शादी फर्रुखजाद से हो रही है। हुक्मदुली की जुर्रत तुम्हें बड़े भयानक अंजाम को पहुंचाएगी। 2-4 दिनों बाद आज़रमी दख्त को फर्रुखजाद के साथ ब्याह दिया गया। फर्रुखजाद कोई जवान आदमी नहीं था। उसकी उम्र 60 साल से कुछ कम थी और वो तारीख के एक मशहूर जंगजू जर्नैल रुस्तम का बाप था। शादी की पहली रात फर्रुखजाद हुजरा उरूसी में दाखिल हुआ और आज़रमी दख्त की तरफ बढ़ा जो दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे करीब न आना, आज़रमी दख्त ने उसे कहा। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। क्या तुम अब भी अपने आप को मलिका समझ रही हो? फर्रुखजाद ने कहा, कम अकल लड़की, आज से तुम मेरी बीवी हो। फर्रुखजाद आगे बढ़ ही रहा था कि कमरे के अंदर से ही सियादखश जो कहीं छुपा हुआ था अकब से दबे पांव आया और फर्रुखजाद को कमर से दबोच लिया, फिर उसे उठाकर पलंग पर फेंका। आज़रमी दख्त ने फर्रुखजाद को पीठ के बल करके एक तकिया उसके मुंह पर रख दिया और ऊपर से उसे दबा लिया। फर्रुखजाद बुढ़ापे में दाखिल हो चुका था। सियादखश अभी जवानी की उम्र में था। फर्रुखजाद सांस रुकने से तड़पा और कुछ देर तड़प तड़प कर बेहिस हो गया। सियादखश वहां से चला गया और आज़रमी दख्त ने शाहपुर को इत्तला भिजवाई कि फर्रुखजाद हुजला उरूसी में मर गया है। महल में हंगामा बपा हो गया। शाहपुर के पीछे तबीब दौड़े आए। उस दौर में इस किस्म की मौत का बायस मालूम करने का कोई जरिया नहीं था। तबीबों ने कहा कि फर्रुखजाद हरकत कल्ब अचानक बंद होने से मरा है। उन्होंने इसकी वजह बुढ़ापा बताई। 2 ही दिनों बाद फारस का बादशाह शाहपुर भी इस तरह पुरस्रार मौत का शिकार हो गया और आज़रमी दख्त ने अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। उसने ये ऐलान भी किया कि तख्त का कोई वारिस सामने आए तो वो शाहपुर जैसे अंजाम को पहुंचेगा। तब ये शक उभरा कि शाहपुर को कत्ल किया गया था। आज़रमी दख्त ने सियादखश को वजीर से भी ऊंचा रुतबा दे दिया। इस हसीन और अय्यार औरत ने अपने पहले दौरे हुकूमत में सियादखश के खानदान को आला ओहदों, रुतबों और जागीरों से नवाजा था। इस खानदान के कुछ लोग फौज में अच्छे ओहदों पर थे। उन्होंने मदाइन में मकीम फौज को अपने जेरे असर कर लिया और फौज को सब्ज बाग दिखाकर सल्तनत फारस की बजाय आज़रमी दख्त और सियादखश का वफादार बना दिया। मदाइन फारस का दारुल हुकूमत था। चंद दिनों में मदाइन की फौज सिर्फ मदाइन की होकर रह गई। इसमें हजारहा ईसाइयों की जबरी भर्ती के जरिए इजाफा कर लिया गया था। पुरान दख्त एक और शहजादी थी जिसे तारीखों में उर्द शेर की बेटी लिखा गया है। उसने फारस के शाही खानदान के दरमियान इख्तलाफात और उमरा की आपस की अदावत और तफरुकाबाजी खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी। चूंकि वो नेक तीनत औरत थी और वो मफाद परस्त नहीं थी, इसलिए हर कोई उसकी बात मान लेता था। उसने जब देखा कि उधर मुसलमान फतह पे फतह हासिल करते आ रहे हैं और मदाइन तक को मुहासरे का खतरा लाहिक हो गया है और इधर आज़रमी तख्त ने सल्तनत की तबाही से नजरें फेर कर अपनी जाती हुकूमत बना ली है, तो वो आज़रमी तख्त के पास गई। पुरान शहजादी ने उसे समझाने के लिए बहुत कुछ कहा जो वो खामोशी से सुनती रही। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तख्त से दस्तबरदार हो जाऊं? आज़रमी तख्त ने तंजिया लहजे में पूछा। क्या अब तुम फारस की मलका बनना चाहती हो? क्या तुमने देखा नहीं कि इस तख्त ने कितनी जानें ली हैं? नहीं मलका फारस, पुरान ने कहा, सवाल तख्त का नहीं, अब तो सल्तनत फारस की बका और सलामती खतरे में पड़ गई है। तख्त पर आप ही बैठी रहें, लेकिन अहम उमूर के फैसले अपने मुशीरों और उमरा को करने दें। मेरी बात गौर से सुन लो पुरान, आज़रमी तख्त ने कहा। आज के बाद मेरे सामने ना आना। मैं मलिका हूँ। सल्तनत के भले बुरे को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ। तुम जिनके हाथों में खेल रही हो उन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस पंदो नसीहत से बाज आ जाओ। मैं पंदो नसीहत से बाज आ जाऊंगी, पुरान ने कहा, लेकिन सल्तनत फारस को खतरे से बचाने के लिए न जाने क्या कर गुजरूं। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि इस तख्त ने किसी के साथ वफा नहीं की। और ये भी सोच लो कि फारस ही न रहा तो क्या मुसलमान आपको तख्त पर बिठाएंगे? मुसलमान मदाइन को फतह नहीं कर सकते, आज़रमी तख्त ने कहा, और कोई मुझे इस तख्त से उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसे जुर्रतमंद लोग मौजूद हैं मलिका, पुरान ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे एक बार तख्त से उठाकर शाहपुर को बिठाया गया था, आज़रमी तख्त ने कहा। कहाँ है शाहपुर? मुझे मजबूर और बेबस करने के लिए फर्रुखजाद की बीवी बना दिया गया। फर्रुखजाद किसरा के खानदान का फर्द नहीं था, वो शाही खानदान का मुलाजिम था। मैं उसे अपना गुलाम समझती थी। मैं अपने गुलाम की बीवी कैसे बन जाती? मैंने शादी की पहली रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बना दी।
اس تخت طاؤس پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا۔ پوران کو پہلے ہی شک تھا کہ فرخزاد حرکت قلب بند ہونے سے نہیں مرا بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اب آزرمی دخت کی باتوں سے یہ شک یقین میں بدل گیا۔ فارس کا مشہور و معروف جرنیل رستم فرخزاد کا بیٹا تھا۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ کی موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ اسی کو سچ مانتا رہا۔ وہ اس وقت خراسان کی سرحد پر تھا۔ ایک روز مدائن کا ایک گھڑ سوار اس کے پاس سرحد پر پہنچا اور اسے پوران کا تحریری پیغام دیا۔ اس میں پوران نے مدائن کے حالات اور آزرمی دخت کی فرعونیت کی تفصیل لکھی اور پھر لکھا، آپ کے والد فرخزاد کی موت طبعی نہیں تھی۔ میں نے محل کے ملازموں سے جو سراغ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کو آزرمی دخت اور سیاد خش نے شادی کی پہلی رات ان کا سانس روک کر قتل کیا تھا، اور شاہپور کو بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا۔ آزرمی دخت نے مجھے کہا ہے کہ اس کے تخت پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا۔ آپ پر دو فرائض عائد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے والد کے قتل کا انتقام لینا ہے، اور دوسرا فرض سلطنت فارس کی عظمت کا تحفظ کرنا ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ آزرمی دخت اور سیاد خش نے اپنا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ جب بھی آئیں اکیلے نہ آئیں، پوری فوج ساتھ لائیں، آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی۔ رستم نے یہ پیغام پڑھا تو بگولے کی طرح اٹھا۔ اس نے کچھ سوار دستے منتخب کیے اور کہا، باہر کے دشمن کی نسبت اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ خطرہ جو اپنے گھر سے سر اٹھاتا ہے وہ باہر کے خطرے سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ حکمرانی کے ہوسکار اپنے ہی ملک کو تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان ساتھیوں اور بھائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں جو فارس کی اتنی بڑی شہنشاہی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ تمہیں اپنی ہی فوج کے خلاف لڑنا ہوگا۔ رستم ان دستوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ کسی ذریعے سے آزرمی دخت اور سیاد خش کو پتہ چل گیا کہ رستم ان کے خلاف فوج لا رہا ہے۔ آزرمی دخت نے مدائن کی فوج کے چند ایک دستے رستم کو روکنے کے لیے مدائن سے کچھ دور بھیج دیے۔ رستم تند و تیز آندھی کی طرح آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دستوں سے کہا کہ مدائن کی فوج کا ایک بھی آدمی واپس نہ جائے۔ رستم نے اپنے دستوں کو پہلے ہی مشتعل کر رکھا تھا۔ ان سوار دستوں نے پھیل کر مدائن کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ رستم نامور اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت نے آزرمی دخت کے دستوں کو بے بس کر دیا۔ مارکے میں بہت خونریزی ہوئی۔ آخر رستم کی فوج نے آزرمی دخت کی فوج کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا۔ پھر رستم نے مدائن کو محاصرے میں لے لیا۔ مدائن کی فوج نے محاصرہ توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن محاصرہ کرنے والوں کا قائد رستم تھا۔ شہر کے اندر پوران شہزادی موجود تھی اور آزرمی دخت اور سیاد خش کے مخالف امرا بھی موجود تھے۔ انہوں نے کوئی ایسا خفیہ انتظام کیا کہ ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ رستم کے دستوں کے لیے یہی کافی تھا۔ سوار اس دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے اور ایک اور دروازہ کھل گیا۔ شہر کے اندر لڑائی شروع ہوئی تو پوران اور اس کے حامی امرا گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ رستم بھی اندر آ گیا۔ یہ سب چلا چلا کر کہہ رہے تھے، آپس میں نہ لڑو، تم بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، انہیں قتل کرو جو تمہیں لڑا رہے ہیں، تباہ ہو جاؤ گے، اپنی بہنوں کو بیوہ نہ کرو۔ اس طرح اعلان کر کر کے اس خانہ جنگی پر قابو پایا گیا۔ آزرمی دخت اور سیاد خش کو اس وقت پکڑ لیا گیا تھا جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رستم نے تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آزرمی دخت اور سیاد خش کو ایک چبوترے پر کھڑا کیا اور فوج کے دونوں دھڑوں کو بتایا کہ ان دونوں نے کس طرح تخت و تاج کے لالچ میں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا۔ رستم نے یہ ساری روداد سنا کر سیاد خش کو آگے کیا اور اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر جلاد کو بلا کر کہا کہ آزرمی دخت کی آنکھیں نکال کر اسے شہر سے نکال دیا جائے۔ دو سپاہیوں نے آزرمی دخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جلاد کے خنجر کی نوک سے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی گئیں۔ اس کے بعد وہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ رستم نے امرا سے صلاح مشورہ کر کے اسے اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے پوران ملکہ فارس ہے۔ وہیں تاج پوشی کی مختصر سی رسم ادا کر کے پوران نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آج سے رستم ہی وزیر ہے اور رستم ہی تمام افواج کا کمانڈر ان چیف ہے اور سلطنت کے اہم امور کے فیصلے رستم ہی کیا کرے گا۔ پوران نے یہ بھی کہا کہ یہ فرمان رعایا کے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچا دیا جائے کہ فارس کے ہر فرد پر رستم کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے اور ہر فرد و بشر پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ سلطنت فارس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کر دے۔ جس وقت آزرمی دخت نے فرخزاد اور شاہپور کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور مدائن میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کر دیے تھے، اس وقت تاریخ اسلام کے مشہور سالار مثنی بن حارثہ فارس کے ایک بڑے شہر ہیرا میں تھے۔
जासूसों ने उन्हें फारस के दारुल हुकूमत के ये हालात सुनाए। वो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। सालार मुसन्ना मदीना गए और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को फारस की अंदरूनी तफर्रुक़ाबाजी की तफसील सुनाकर फारस पर हमले की इजाजत तलब की। वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के आखिरी दिन थे। उन्होंने हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद को इराक से शाम भेज दिया, क्योंकि वहाँ के महाज पर मुसलमानों की पोजीशन कुछ कमजोर हो गई थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मुसन्ना को ज्यादा से ज्यादा आदमी इकट्ठे करने दो, और इसके फौरन बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इंतकाल फरमा गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बन गए। इस दास्तान के इब्तदाई अब्वाब में हम बयान कर चुके हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा ने किस तरह लोगों को इराकी महाज पर जाने को कहा था और लोगों का रद्द अमल कितना सर्द सा था। आखिर अबू उबैद उठे और कहा कि मुसन्ना के साथ जाएंगे। इसके बाद रज़ाकार अपने आप को पेश करने लगे, और जब मुसन्ना मदीना से महाज को चले तो उनके साथ 1000 रज़ाकार मुजाहिदीन थे।